رات اندھیری تھی، شہر کی ہوائیں تیز تھیں مگر ان میں ایک عجیب سی خاموشی چھپی ہوئی تھی۔ شہر کے پرانے حصے میں ایک ویران مقبرے کے پاس بیٹھا تھا شفیق، 30 سال کا نوجوان مگر چہرہ 60 سال کے بوڑھے سے زیادہ تھکا ہوا، کپڑوں پر میل، آنکھوں میں جلن اور دل میں ایک ہی سوال، کیا اللہ مجھ جیسے کو بھی معاف کرتا ہے؟ شفیق کبھی ایک باعزت کاریگر تھا، اپنے والد کی سلائی کی دکان چلاتا تھا، ایمانداری اس کے خون میں تھی مگر قسمت میں ٹوٹے ہوئے خواب۔ جب والد کا انتقال ہوا، ماں بیمار پڑ گئی اور بہن کو اسکول چھوڑنا پڑا۔ شفیق قرض لے کر روٹی لاتا، لیکن پھر ایک دن ایک سیٹھ نے اس کی عزت پامال کی اور اس کا حق بھی دبا لیا۔ اسی دن شفیق کا یقین ٹوٹ گیا۔ اس نے سوچا اگر محنت پر صلاح ذلت ہے تو چوری کا ڈر کیسا؟ پہلی چوری اس نے روتے ہوئے کی، دل کانپ رہا تھا، لیکن جب ماں نے 3 وقت کی روٹی کھائی اور بہن نے دغا لی تو شفیق نے دل میں کہا گناہ میرے لیے مجبوری بن گیا ہے۔ وقت گزرتا گیا، اب شفیق امیروں کے گھروں میں چوریاں کرتا تھا، لیکن ہر بار اس کا دل چیختا۔ ایک رات چوری کے بعد واپس جا رہا تھا، تھکا ہوا، غصے میں اور چھپتا ہوا۔ راستے میں ایک مسجد آئی، وہاں سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ اگر تم معاف کرو، درگزر کرو اور بخش دو تو اللہ بھی بخشنے والا مہربان ہے۔ شفیق رک گیا۔ مسجد کے اندر ایک بوڑھے امام تلاوت کر رہے تھے۔ دروازہ کھلا تھا مگر اس کے قدم رک گئے، آنسو بہنے لگے۔ دل نے کہا تو تم مسجد میں جانے کے قابل بھی نہیں۔ وہ مسجد کے کونے میں بیٹھ گیا، پہلی بار دل سے دعا کی، یا اللہ اگر تو مجھے دھو دے تو میں سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں۔ اگلی صبح شفیق مسجد کے اندر گیا، امام صاحب وہیں تھے۔ شفیق نے روتے ہوئے کہا، میں چور ہوں مگر تھک گیا ہوں، کیا اللہ مجھے بھی بلاتا ہے؟ امام نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا اگر فرعون کو وقت ملتا تو اللہ اسے بھی معاف کر دیتا، تو بس بھولا ہوا ہے، گمشدہ نہیں۔ شفیق نے پہلا سجدہ کیا اور رو دیا۔ یہ سجدہ لمبا تھا مگر زندگی میں پہلی بار سکون تھا۔ شفیق نے اگلے دن ہی چوری چھوڑ دی مگر زندگی آسان نہ تھی۔ لوگ کہتے یہ چور نمازی بن گیا، یہ سب ڈرامہ ہے۔ بہن کی پڑھائی رک گئی، ماں کی دوا ختم ہو گئی۔ کئی دن بھوکا رہا مگر شفیق نے عبادت نہیں چھوڑی، روز قرآن پڑھا، راتوں کو جاگا۔ پھر ایک دن امام صاحب نے کہا، مسجد کا ایک پرانا کمرہ ہے، وہاں رہ لو اور صفائی سنبھال لو، کھانا بھی مل جائے گا۔ شفیق رو پڑا، یہی تو مانگا تھا اس نے، ایک پناہ جہاں سکون ہو اللہ کا ذکر۔ ایک وقت آئے گا جب لوگ تجھے چور نہیں ولی کہیں گے، مگر اس سے پہلے ایک آخری امتحان آئے گا۔ شفیق شہر چھوڑ کر صحرا کی طرف نکل گیا۔ وہاں مسجد کی ایک پرانی زمین تھی، ویران، سناٹا، صرف ریت اور آسمان۔ شفیق نے ایک چھوٹا سا خیمہ لگایا، روز تہجد، قرآن، روزی صرف صبر اور رزق صرف اللہ سے۔ راتوں کو جب تارے چمکتے تو شفیق کا سجدہ آسمان تک جاتا۔ ایک دن 2 مسافر اس کے خیمے کے پاس سے گزرے، بھوک سے نڈھال، پیاس سے ہانپتے ہوئے۔ شفیق نے انہیں اپنا پانی، اپنی روٹی اور اپنا کمبل دے دیا۔ ان میں سے ایک کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اس نے کہا، کیا تم اللہ کے ولی ہو؟ شفیق مسکرایا اور بولا، میں تو بس وہ ہوں۔ اسے اللہ نے چور سے سجدے تک پہنچا دیا۔ ایک صبح مسجد کے کچھ لوگ اسے لینے صحرا آئے۔ اذان کا وقت ہو چکا تھا۔ شفیق مسجد کے صحن میں تھا، سجدے میں۔ جب تکبیر ہوئی وہ سجدے سے نہیں اٹھا۔ اللہ نے اسے اٹھا لیا مگر زمین سے نہیں، اپنے پاس۔ مسجد کی دیوار پر لکھا گیا، جس نے دنیا چھوڑی اسے آسمان مل گیا، جس نے گناہ چھوڑا اسے اللہ مل گیا۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی روح کو جگا دینے والی کہانیاں آپ تک مسلسل پہنچتی رہیں۔ کیا معلوم، کسی ایک دل کا سجدہ آپ کے ایک شعر سے مکمل ہو جائے۔